بہت غربت ہے۔ انہوں نے فرمایا توبہ کرو۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور فریاد کی کہ میری زمین تو ہے لیکن بارش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، جب وہ لوگ چلے گئے تو ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ 3 مختلف لوگ تھے اور نسخہ آپ نے ایک بتایا، تو آپ کے ساتھ کیا گارنٹی ہے؟ اس نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے قوم کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ توبہ کرو تو رحمت کی بارش ہے، توبہ کرو تو اولاد سے نوازے گا، توبہ کرو تو مالی قوت میں اضافہ ہوگا، توبہ کرو تو باغات میں اضافہ ہوگا، اور توبہ کرو تو تمہاری ایریگیشن اور نہروں میں پانی بہے گا۔ یہ وعدہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہیں تھا، قیامت تک ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ان کے تمام مسائل اللہ تعالی حل فرمائے گا۔ اس لیے کہ احل المشکلات، مشکل کوشا اور مسبب الاسباب کوئی انسان نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ رب کریم ہے، اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے دین پر جب بھی عمل ہوگا آپ یقین کریں صبح اور شام آپ کا، سورج کے کرنے بھی آپ کے، سمندر کے قطرے بھی آپ کے، ریگستانوں کے ذرے بھی آپ کے، درختوں کے پتے بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کے ساتھ چلے گی، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر چلے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہ جھکے، کسی سے نہ ڈرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بہادر لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ اسلام کے سپاہی ہیں، پاکستان کے پاسبان ہیں۔ میں بجا طور پر آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کے پی کے کو بھی بچانا ہے، اور آپ نے 25 کروڑ پاکستان کو بھی بچانا ہے، اور آپ نے امت مسلمہ نبی مہربان کی امت کو بھی بچانا ہے۔ اس امت کو ہم نے بچایا، اس امت کے ساتھ ہم نے پیار اور محبت کی، اللہ رب کریم دنیا میں بھی ہمیں عزت سے نوائے گا، اور قیامت میں بھی اللہ کے رسول آپ کو جام کوثر سے نوازے گا، آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور شفاعت فرمائے گا۔ لوگوں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں 76 سال گزر گئے، ان 76 سالوں میں پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی اللہ کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں ہے، ہماری معیشت میں سود کا نظام ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، ہماری تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اخلاق، کردار یا صلاحیت کی بنیاد پر ممبر نہیں بنے ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، ان کے غلام ہیں، اور دولت کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے 76 سالوں میں آپ کے نظریے کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے جدوجہد کے ساتھ غداری کی، عوام کے ساتھ غداری کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ ان غدار ٹولے کی وجہ سے آج پاکستان میں غربت ہے، اس بے وفا جتھے کی وجہ سے آج پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک
اور IMF کا مقروض ہے۔ لوگوں، خدا کی قسم، یہ سیاسی لوگ نہیں ہے، یہ سیاسی دہشت گرد ہے جنہوں نے آپ کے اداروں کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے پولنگ سٹیشن کو، آپ کے قومی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ معاشی دہشت گرد ہے جنہوں نے معاشی دہشت گردی کر کے آپ کو غریب بنایا اور اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے بنگلوں میں، اپنے شوگر ملز میں، اپنے کارخانوں میں۔ میں تو حیران ہوں کہ آج انڈیا کا کوئی ایسا صدر یا وزیر اعظم نہیں ہے جن کی دولت انڈیا سے باہر برطانیہ میں، کینیڈا میں، ملیشیا میں یا کسی اور ملک میں ہو، لیکن پاکستان کے ہر حکمران کو دیکھے، سابق ججز کو دیکھے، سابق جرنیلوں کو دیکھے، اپنے بیوروکریٹ کو دیکھے، جس کے بارے میں آپ معلومات کریں گے ان کی جائیدادیں یہاں بھی اور وہاں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، برطانیہ میں بھی، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام شیطان کا کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو گمراہ کرنا، اپنی قوم کو لوٹنا، اپنی قوم کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنا، اپنی قوم کی خون اور پسینے کو نچوڑ کر اپنے خزانوں میں اضافہ کرنا، یہ رحمان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں دل کے ساتھ درد دل سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے طاقتور ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری سیاست کے آستینوں میں سانپ موجود ہے، آپ کے اداروں میں اژدہا موجود ہے، یہ بچھو موجود ہے جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونی چاہیے تھی، جن کو کرپشن کی بنیاد پر نشان عبرت بنانا چاہیے تھا۔ آج وہ بے شرم لوگ جب نیب کے دفتر میں جاتے ہیں اور نیب ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اتنا پیسہ کہاں کمایا، واپس نکلتے ہیں تو منہ چھپانے کی بجائے، قوم سے معافی مانگنے کے بجائے وہ وی کا نشان بناتے ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ بخدا ایسے بے شرم لوگ میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا ہے جس طرح بے شرم قیادت کے ساتھ اب پاکستانی عوام کا سامنا ہے۔ میں چائنا گیا تھا، کسی وزیر کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی وزیر اعظم کو انہوں نے معاف کیا۔ چائنا کے ایک بہت بڑے فلاسفر ہے، کنفیوشس اس کا نام ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے رہبر اگر ایک ایسا لمحہ آ جائے کہ ہمیں دفاع، معیشت اور انصاف میں سے کوئی ایک چیز کی قربانی کرنا پڑے تو ہم کیا چیز دے دیں؟ تو کنفیوشس نے جواب دیا کہ آپ دفاع سے ہاتھ اٹھا لیں، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر اچھی معیشت اور انصاف میں سے کوئی ایک چیز چھوڑنا پڑے تو کنفیوشس نے کہا کہ پھر آپ لوگ معیشت کی قربانی دے دیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک ملک کا دفاع بھی نہ ہو اور ایک ملک کی معیشت بھی خراب ہو جائے پھر وہ کیسے بچے گی وہ قوم؟ کنفیوشس نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تمہاری عدالتوں میں انصاف ہو اور تمہاری سوسائٹی میں انصاف ہو تو لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی قوم کا، اپنی عزت کا اور اپنے سرحدوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری نااہل قیادت کی وجہ سے اپنا ہمارے ساتھ معیشت ہے، اپنا ہمارے ساتھ مضبوط دفاع ہے، اپنا ہمارے ساتھ ہماری عدالتوں میں
انصاف کا نظام ہے؟ مجھے کون اس سوال کا جواب دے گا کہ پاکستان 47 میں آزاد ہوا اور بہت سارے ممالک ہم سے بعد میں آزاد ہو گئے؟ ملیشیا نے تو 65 میں ہمارا 5 سالہ منصوبہ لے کر اس پر عمل کیا، وہ ایشین ٹائیگر بن گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ میں ان تینوں پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ عرصے میں ایک بار نہیں بار بار پاکستان پر حکومت کی، وہ پیپلز پارٹی، وہ مسلم لیگ، وہ پی ٹی آئی، وہ پی ڈی ایم، مجھے جواب دے کہ جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاور بنایا، جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینوں سے نوازا، جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 65% باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، جب میرے ملک میں معدنیات کے پہاڑ موجود ہے، جب میرے ملک میں سونا اور چاندی کے بڑے ذخائر موجود ہے، جب میرے ملک میں کروڑوں ٹن کوئلہ موجود ہے، پھر پاکستان میں غربت کیوں ہے؟ پھر ملیشیا، انڈونیشیا، بھوٹان، سنگاپور، نیپال، سعودی عرب، ترکی پاکستان سے آگے کیوں گیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ میرے دوستو، میں ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پی آئی اے پاکستان کا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بہترین ادارہ تھا، ان چوروں کی وجہ سے آج ہر مہینے وہ 12 ارب روپیہ کے خسارے میں۔ ریلوے انگریز نے بنایا، بہترین ادارہ تھا، درگئی تک ریلوے، تورخم تک ریلوے، بنو تک ریلوے، یوب تک ریلوے، وہ ادارہ تباہ ہو گیا۔ آج 100 بلین سے زیادہ مقروض میرے پیارے بھائیوں، سٹیل مل اس وقت 556 ارب سے زیادہ مقروض۔ یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ یہ ان حکمرانوں نے تباہ کیے جو رنگ بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں اور تمہارے ووٹ لے کر اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں، اور اب کہتے ہیں ہم نے ریلوے کو بھی فروغ کرنا ہے، ہم نے پی آئی اے کو بھی فروغ کرنا ہے، ہم نے پی ٹی سی ایل کو بھی فروغ کیا، ہم نے پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز، اور ان کا بس چلے قرضوں میں اضافہ ہوگا، اور آخر اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ آ جائے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہم سے مطالبہ کرے کہ ایٹمی طاقت آپ کے لیے بننا رہنا ضروری نہیں ہے، یہ ایٹمی صلاحیت ہمارے حوالے کر لے، ہم آپ کے قرضے ختم کریں گے، لوگوں ہم جان دیں گے، اپنی ملک کو دشمن کے ہاتھوں نہیں بیچیں گے، انشاءاللہ تعالی ملک کی حفاظت کریں گے، ایٹمی پاور کی حفاظت کریں گے۔ پی آئی اے، ریلوے، سٹیل مل آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور یقیناً ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمارے حوالے کریں۔ میں ٹھیک بولتا ہوں ابراہیم صاحب؟ ہمارے حوالے کریں، ان پشتونوں کے حوالے کریں۔ یہ جس طرح ایک ٹرک کے ذریعے پورا خاندان چلاتا ہے، ایک ٹیکسی، ایک چھوٹا ویگن لے کر بڑا گھر بھی بناتا ہے، خاندان بھی چلاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، غمی شادی بھی اور مہمان نوازی بھی۔ دمبے ذبح کرتے ہیں جب آپ ان کے گھر جائیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے والے کر لیں، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو 76 سال موقع ملا، آپ نے تباہ کیا۔ ہماری عدالتوں میں انصاف کہاں ہے؟ آج جو آدمی چیف جسٹس بنے ہیں جناب فائز عیسیٰ، آج سے 2.5 مہینے قبل انہوں نے ججز کی کانفرنس میں ایک سوال کیا، کوئی 300 سے زیادہ ججز تھے، کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟
300 سے زیادہ ججز نے اعتراف کیا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو جہاں عدالتوں میں انصاف نہ ہو، جہاں تعلیمی اداروں میں کوالٹی کی ایجوکیشن نہ ہو، جہاں کے لوگوں کو صاف پانی نہ ملے، جہاں ہاسپٹل میں غریب کو علاج نہ ملے، جہاں ڈگری اور صلاحیت کے باوجود نوجوانوں کو روزگار نہ ملے، پھر کیسے یہ قوم ترقی کرے گا؟ اس قوم نے بڑے زخم کھائے ہیں، بڑے تجربات اس پر کیے گئے، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مزید تجربات اس ملک پر کیا جائے۔ اس وقت مہنگائی کی سونامی ہے، اس سونامی کا رخ ہم نے موڑنا ہے، اس سونامی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا تو آپ بہہ جائیں گے اس سونامی میں، پورا ملک بہہ جائے گا۔ تو آپ جواب دیں، اس سونامی کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ لوگوں، مہنگائی کیوں ہے؟ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ آٹا، چینی، چاول، دال کیوں مہنگے ہیں؟ زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا، تو چاول تو مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ قاری صاحب، گنا تو اپنا ہے، پھر تو چینی تو سستی ہونی چاہیے، گھی تو مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیسے مہنگا نہیں ہوگا جب ایک صوبائی منسٹر کے گھر سے گزشتہ دنوں چاولہ 4 ارب سے زیادہ رقم برآمد ہوئی، جب ایک سیکرٹری کے پانی کے ٹینکی سے 68 کروڑ روپیہ برآمد ہو گئے، پنڈی کے ایک وی آئی پی کے تہخانے سے 40 کروڑ روپیہ نکالے گئے۔ یہ تو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جہاں پولیس والے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو پولیس بڑوں کے گھروں تک داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ عجیب پاکستان ہے، امریکی پولیس نے تو 13 گھنٹے تک بائیڈن کے گھر کا تلاشی لی، لیکن ہمارے ملک میں آپ کی پولیس ایک غریب کو تو دبا سکتی ہے، ایک مزدور کو نشان عبرت بنا سکتی ہے، لیکن بڑے لوگوں تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، ہم قانون کی حکومت چاہتے ہیں۔ میں اور مہنگائی کو ایشو نہ بنائے اور اس کو لو پروفائل پر یہ بھی کہا ہے کہ بس 3 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ سے زیادہ کوریج بھی نہ ہو۔ میں اس وزیر کو کہنا چاہتا ہوں، آج آپ وزارت کے دفتر میں ہیں، اگر یہ مہنگائی اسی طرح جاری رہی تو کل آپ بھی میرے ساتھ اس دھرنے میں نظر آئیں گے، آپ کے بچے بھی نظر آئیں گے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ میں پارٹی کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ہم غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مجبوروں کے لیے، مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں سندھ گیا تو ایک آدمی نے اسکول کے پنکھے اتار کر گھر لے گئے، بورڈ پر لکھا کہ میرے پیارے بچوں، آپ کی طرح میرے بچے ہیں۔ کئی دنوں سے انہوں نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ میں نے پڑوسی سے مانگا، اس نے نہیں دیا۔ مجبور ہوں کہ آج اسکول کے پنکھوں کی چوری کر کے گھر لے جاتا ہوں۔ ڈپریشن، فرسٹریشن، اس میں اضافہ ہوا۔ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے یا راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے ہیں، یا خودکشی کرتے ہیں، یا غیر قانونی طریقے سے جا کر
यूनान के समंदरों में डूब जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? यूनान के समंदर में 300 आपके बच्चे डूब गए। उनकी माएं, उनके वालिदैन, उनके बच्चे, कौन जिम्मेदार है? ये हुक्मरान जिम्मेदार है जो आज भी कहते हैं कि महंगाई मसला नहीं है। लोगों, मैं आपसे आज वादा लेना चाहता हूं कि हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं करते। मैं इतना ही कहता हूं कि मैंने इस धरने से कबल कौमी सतह के माहिरीन को इकट्ठा किया और नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस की, उनसे मशावरत की। उनसे मैंने पूछा कि ये जो हुकूमत 56 रुपए फी यूनिट पर रोक कर रही है, क्या ये जायज है? क्या इससे निजात का रास्ता मौजूद है? सब ने मुझे तसल्ली दी कि सिराज भाई, पाकिस्तान में 30 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है सोलर एनर्जी के जरिए। 3 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है विंड एनर्जी, हवा के जरिए। 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है हाइडल के जरिए, पानी के जरिए। लेकिन ये लोग अपने कमीशन के खातिर ये कर रहे हैं। आज FBR के सेक्रेटरी ने कहा है, क्या कहा है, और कायमा कमेटी के सामने उसने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सोलर पैनल जिन ममालिक से दरामद किया उसमें भी 69 अरब रुपए का घपला किया, और उन ममालिक से दरामद किया जहां सोलर पैनल बनते नहीं है। वो दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं और फिर खरीद कर महंगे हमें बेचते हैं। और हमारी हुक्मरानों ने तुम्हारे ऊपर ये जुल्म किया। मैं इसलिए मलाखन के दोस्तों मशवरा कर रहा हूं, मेरा मुतालिबा ये कहते हैं कि कर्जे हैं, तो बाबा जिसने कर्जा लिया है उनसे कर्जा वसूल करके उनकी जायदादों को फरोख्त करके उनको दिया जाए। आप गरीब पाकिस्तानियों को गले से क्यों पकड़ते हैं? आज एक रिक्शे वाले ने रो रो कर कौम को फरियाद दी है कि मैंने सुबह से 150 रुपया कमाया और जोहर के बाद ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया 500 रुपया। अब मैंने तो जो कमाया था दे दिया, लेकिन 500 कहां से दूं? और फिर कोशिश की अपने रिक्शे को जलाने के लिए। मेरे लोगों, मैं यही चाहता हूं कि यहाँ अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया है और खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को चतराल का दरिया, चतराली बेटा है, पंचकोड़ा का दरिया, दीर के लोग बैठे हैं, दरियाए स्वात और स्वात के लोग बैठे हैं, और हमारे कालाम और हमारे चारों तरफ पानी का एक ज़बरदस्त ज़ख़ीरा हम ज़ाया कर रहे हैं। मुझे कुछ न दे, वो पाकी हुकूमत मेरे सूबे को अपना हक दे दे। मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए, मुझे कोई मरकज की तरफ से सदका नहीं चाहिए, लेकिन मैं खैबर पुख्तनख्वा के अवाम का हक मांग रहा हूं। और इस हक के लिए जब हम और काशिफ मेरे साथ थे तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ सदर थे, शौकत अजीज वज़ीर आज़म थे। तो इस बिजली के मुनाफे के खातिर हमने उनके गिरबान में भी हाथ डाला था और उसको भी मजबूर किया था। और अब भी अगर खैबर का हक नहीं दिया, इनके गिरबानों में हाथ डालेंगे और अपने अवाम की हुकूक पर कोई कंप्रोमाइज के लिए हम तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि जो आटे, चीनी और चावल की कीमतों में इजाफा किया गया और उसकी बुनियाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और डीजल की कीमतों में इजाफा है, मैं यही चाहता हूं
کہ ان اضافوں کو واپس لے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ مجھے وہ مجلس بتائیں، جناب نگران وزیر اعظم صاحب، کس کیبنٹ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو؟ کس نے تمہیں آرڈر دیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کس نے عوام کا خون لینے کے لیے آپ کو ایڈوائز کیا؟ اگر آپ نے خود کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی اور کے کہنے پر یہ ظلم کیا ہے، ہم پھر ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، لیکن یہ آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے پیپلز پارٹی نامے ہیں۔ ایک آئی ڈی پیس کا کارنامہ، انٹرنل ڈسپلیس پرسن آئی ڈی پی، اور ایک آئی پی پی کا کارنامہ، ان دونوں کارناموں کی وجہ سے آج کہ اس پر نظر ثانی کریں گے۔ ہر معاہدے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن آئی پی پیس کے معاہدے تک اب تک میں نہیں پہنچا۔ میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوشش شروع کی ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو سپریم کورٹ لے جانا ہے، لیکن حکومت نے ان درازوں کو بڑے تالے لگائے ہیں تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہماری اس تحریک کا حصہ بنے تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی میں اضافہ، ہم مجبور کریں گے کہ یہ اضافہ حکومت واپس لے لے۔ اب دوستو، آپ مجھے مشورہ دیں، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ یہ پروگرام، یہ تحریک مہنگائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، یہ بغاوت، یہ آخری پروگرام نہیں ہے۔ کل گورنر ہاؤس پنجاب پر میں نے بیٹھنا ہے، اور میں پنجاب کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب جاگے گا، پاکستان جاگے گا۔ پنجاب کے لوگوں، اپنے حق کے لیے کل پنجاب کے گورنر ہاؤس پر جمع ہو جاؤ۔ آپ کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ حقوق کی جدوجہد میں جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں کوئٹہ بھی جا رہا ہوں، میں سندھ بھی جا رہا ہوں، اور چاروں صوبوں کے عوام کو بیدار کر کے، تیار کر کے، آخر میں ہم نے مشورہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے بات نہیں مانی تو ہمارا اگلا پڑاؤ اور منزل پھر اسلام آباد ہے، پھر اسلام آباد ہے۔ تو آپ بتائیں آپ بتائیں کہ جب ہم آپ کو کال کریں گے، آپ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ لوگ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ حق کے لیے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ میرے دوستو، آپ کے جذبے کو، آپ کے عزم کو، آپ کے جوش کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ آج بھی حکومت ہماری اس پڑاؤ سے پہلے، اس لانگ مارچ سے پہلے، وہ پہیہ جام ہڑتال سے پہلے ہماری بات سنیں۔ یہ سراج کی بات نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاناما کیس کا، میرا نیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے توشہ خانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے زرداری صاحب کی طرح اور نواز شریف صاحب کی طرح اور شہباز شریف صاحب کی طرح نہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، نہ شہباز شریف کے طرح حمزہ شریف کے بارے میں سوچتا ہوں، نہ مریم صاحبہ کے بارے میں جس طرح نواز شریف صاحب فکر مند ہوتے ہیں۔ میں آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، میں آپ کے لیے عزت کی زندگی چاہتا ہوں،
میں آپ کے لیے اس ملک میں وقار کے ساتھ رہنا اور وقار کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس جدوجہد میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی سر بکف میدان میں کھڑے ہیں، دبنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں۔ اور ابراہیم صاحب نے جو آپ سے وعدہ لیا، ایک ایک آدمی تک انقلاب کا پیغام پہنچا دے، ایک ایک آدمی تک اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر لے۔ اور یہ چند مہینے اور چند دن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک اور بڑی تیاری کے ساتھ آپ ہماری کال پر اسلام آباد کی تیاری کرے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ۔